فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ یہ سورۃ المؤمنون کی 101 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، سو جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو ان کے آپس میں اس دن کوئی رشتہ داری نہیں رہے گی اور کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں۔ یعنی قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو ایسا ہولناک بھیانک منظر ہوگا کہ آپس کے رشتے ناطے تعلقات کچھ بھی باقی نہیں رہیں گے، کوئی کسی کی ہمدردی نہیں کرے گا، اجنبی کی طرح ہو جائیں گے، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں بھائی تم کس حالت میں ہو، دوستی کام نہیں آئے گی، پہچان کام نہیں آئے گی، رشتہ داری کام نہیں آئے گی، وہاں کام آنے والی چیز بس ایمان ہی ایمان ہے۔ یاد رکھو، جب دنیا کا آخری دن ہوگا تو پہلا سور پھونکا جائے گا اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمام زمین، تمام آسمان اور درمیان کی تمام چیزیں، تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوق، انسان، جنات، جانور زندہ ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ثم نفخ فیہ اخری فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اب ایک روایت سنو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو، انسان کو، مرد کو، عورت کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، یعنی ایک ایک کو باری باری، ٹن بائی ٹن۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا آواز لگائے گا کہ بھائی پوری پبلک دیکھو، یہ آدمی یہ ہیں، اس کا نام یہ ہے، اس کی اٹک یہ ہیں، اس کا خاندان یہ ہیں۔ اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمے ہو تو سامنے آ جاؤ، اس سے اپنا حق وصول کر لو۔ اس وقت کے اوپر بیٹا خوش ہوگا کہ میرا حق باپ پر نکلے، اور باپ خوش ہوگا کہ میرا کوئی حق بیٹے پر نکلے تاکہ میں وصول کروں۔ میاں شوہر یہ تمنا کرے گا کہ بیوی کے اوپر کوئی حق نکلے، بیوی تمنا کرے گی کہ شوہر پر کوئی حق نکلے، بھائی تمنا کرے گا بہن پر حق نکلے، بہن تمنا کرے گی کہ بھائی پر کوئی حق نکلے۔ تو یہ اعلان سن کر کے خوش ہو جائیں گے، چلو اپنا حق لینے چلو، چلو اپنا حق وصول کرنے کے لیے چلو۔ اس دن رشتہ داری، تعلق، پہچان، سگائی سب ادھر ادھر ہو کے ختم ہو جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن ہر انسان اپنے بھائی سے، ماں اور باپ سے، بیوی اور اولاد سے دور بھاگے گا۔ یہ سب کافر اور بے ایمانوں کے بارے میں ہے، ورنہ ایمان والے اللہ کے نیک بندوں کو ایمان کی برکت سے اولاد ساتھ دے گی، کام آئے گی۔ بلکہ ایک حدیث سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان میں جب سب پیاسے ہوں گے
تو مسلمان بچے جو نابالغ ہونے کی حالت میں مر گئے تھے وہ جنت کا پانی لے کر نکلیں گے. لوگ ان سے پانی مانگیں گے کہ بچے پانی دے، تو وہ بچے کہے گا کہ میں تو اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہا ہوں، یہ پانی ان کے لیے ہے. تو قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کی حالت نہیں پوچھے گا. لیکن یاد رکھو قیامت کے دن الگ الگ جو ہے موقع ہے. ایک موقع کے اوپر کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اور دوسرے موقع کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے پوچھ پرچھ بھی کریں گے، بھائی تیرا کیا حال ہوا، کیا فیصلہ ہوا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. سو جس کی نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے سو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. قیامت کے دن جس کی نیکی زیادہ ہو جائے گی وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، نجات پا جائیں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. اور جس کی نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے سو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھو پوری ترتیب سمجھو. قیامت کے دن ترازو لگائی جائے گی، بہت بڑی ترازو ہوگی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. انصاف کی ترازو قیامت کے دن لگے گی. اب جو کامل ایمان والے ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں، ان کا کام، ان کا عمل جب تولنے کے لیے لایا جائے گا تو دو پلے ہوتے ہیں ترازو میں. تو یہ نیک اللہ کے بندے، ان کے نیکی کے پلے میں نیکی نیکی ہوگی، ثواب ہی ثواب ہوگا. لیکن دوسرے پلے میں کچھ نہیں ہوگا، خالی ہوگا. اس لیے کہ اللہ کے یہ نیک بندے دنیا میں گناہ سے بچنے کی پوری کوشش، پوری محنت کرتے تھے، اور اگر کبھی گناہ ہو گیا تو توبہ کر کے معاف کرا لیتے تھے. اسی لیے ان کے تو بس ایک ہی پلے میں نیکی ثواب اور دوسرا پلہ ان کا خالی. یہ اللہ کے نیک بندوں کا حال ہوگا. تو اللہم اجعلنا منہم. اللہ مجھے اور آپ کو اس جماعت میں سے بنا دے کہ جن کا نیکی کے پلے میں ہی نیکی نیکی ہو، دوسرا پلہ گناہ والا بالکل خالی ہو. نمبر 2، بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے اعمال کو تولا جائے گا، ایک طرف نیکی دوسری طرف گناہ. اب اگر ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی تو جنت میں، اور ایک گناہ زیادہ ہو گئے نعوذ باللہ جہنم میں. اور نیکی اور گناہ دونوں برابر برابر تو آراف نام کی ایک جگہ میں اللہ ان کو بھیج دیں گے، جنت اور جہنم کے بیچ میں. وہاں کچھ ٹائم نکال کر کے پھر اللہ جنت میں بھیج دیں گے. دیکھو یاد رکھو، ایمان والے جو جہنم میں جائیں گے نا، وہ گناہ کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے جائیں گے. ایمان والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے ایک روایت میں آپ کو سناؤں، بہت نصیحت کی روایت ہے. تفسیر امدادی کے اندر یہ روایت ہے، قیامت کے دن ایک آدمی دوسرے کا دامن پکڑ لے گا، کرتا پکڑ لے گا، حالانکہ یہ اس کو پہچانتا نہیں. تو کہے گا بھائی مجھے کیوں پکڑا مجھے؟ تو کہے گا کہ تو مجھے گناہوں پر دنیا میں دیکھتا تھا
پھر بھی روکتا نہیں تھا، اسی لیے آج میں نے تجھے پکڑ لیا ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو اس گناہ کرنے والے پر احسان یہ ہے کہ اس کو گناہ کرنے سے روک دو، یہ اس کے اوپر احسان ہوگا۔ گناہ کرنے سے اس کو روک دو، اس کو بچا لو، بہت بڑا احسان ہوگا، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سنو، ایمان والوں کے اعمال تولے جائیں گے، کافر کا تو وزن ہوگا ہی نہیں، چاہے وہ موٹا ہو تازہ ہو، وزن ہوگا ہی نہیں، اسی لیے کہ اس کے تو گناہ ہی گناہ ہیں، اسی لیے تو سیدھے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ اور یاد رکھو کہ قیامت کے دن جو ہے انسان کے اعمال نامے، جس چوپڑے میں، جس دفتر کے اندر اعمال لکھے جاتے ہیں، اس کو تولا جائے گا مسلمان کے حق میں، یا خود اعمال کرنے والے انسان کو تولا جائے گا، یا انسان کے اچھے اور برے کام کو ایک شکل میں لا کے تولا جائے گا، نیک کام خوبصورت شکل میں، گناہ بری شکل میں لا کر کے اس کو تولا جائے گا۔ اور ایک حدیث سنو بھائی، قیامت کے دن ایک آدمی کے اعمال کے وزن کے لیے لایا جائے گا تو اس کے ترازو کے پلے میں اس کے اعمال رکھے جائیں گے تو نیکی والا پلہ ہلکا رہے گا، پھر بادل جیسی کوئی چیز لائی جائے گی اور اس کو نیکی والے پلے میں رکھا جائے گا تو نیکی والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اس وقت اس آدمی کو کہا جائے گا، جانتے ہو یہ بادل جیسی کیا چیز ہے جو تمہارے نیکی کے پلے میں رکھی گئی اور تمہارا نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا؟ تو وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں ہے، تو اس کو بتلایا جائے گا یہ تیرا علم ہے، علم جو دنیا میں تو لوگوں کو سکھاتا تھا، آج بادل کی شکل میں تیرے نیکی کے پلے میں لا کر کے رکھا گیا اور تیرا نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن شہیدوں کا خون اور عالموں کی روشنائی، پہلے انک پین ہوتی تھی، انڈی پین، کہ جس کے اندر روشنائی انک بھر کر کے لکھتے تھے، علم لکھتے تھے، تو کہا قیامت کے دن شہیدوں کا خون اور عالموں کی روشنائی، انک سئی جس سے انہوں نے دین کے علم کی کتابیں لکھی تھی، اس کو تولا جائے گا تو عالموں کی روشنائی، انک کا وزن شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ یہ حدیث تفسیر مظہری کے اندر موجود ہے۔ تو عالم لوگ جس قلم سے، جس پین سے، جس روشنائی سے، جس انک سے علم لکھتے تھے، وہ روشنائی انک زیادہ ہو جائے گی شہیدوں کے خون کے مقابلے کے اندر۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، بے ایمانوں کو، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلستی ہوگی اور اس جہنم میں ان کی صورتیں بگڑ جائے گی، وہ لوگ جہنم میں بد شکل ہو جائیں گے، بری شکل والے ہو جائیں گے۔ دیکھو کالحن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے منہ پر آگ لگے اور گرمی سے ہونٹ سکڑ جاوے، دانت نکلنے لگے اور چہرہ بونڈا بونڈا ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے کالحون۔ جہنم کی گرم آگ اتنی لگے گی،
اللہ بچاوے، اوپر والا ہونٹ اوپر، نیچے والا ہونٹ نیچے، دانت کھل جائیں گے، سامنے دانت نظر آئیں گے، ہونٹ نیچے لٹکتے ہوں گے، اور آدمی بہت بری شکل میں، بہت گندی شکل میں، بہت بھدی شکل میں نظر آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جنتی لوگوں کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور ان کافروں کے چہرے کالے کالے ہوں گے، اور جہنم میں بہت ڈینجر دکھتے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ ان کافروں سے بے ایمانوں کو کہا جائے گا، کیا تم پر میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، سو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ یعنی دنیا کے اندر قرآن کی آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی، لیکن تم قرآن کی آیت کو جھٹلاتے تھے، آج اس کی سزا چکھو۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ۔ تو وہ کافر کہنے لگیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری کم بختی نے زور کیا، ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی، اور ہم تو گمراہ لوگ تھے۔ جب ان کو جہنم کی سزا ملے گی نے، تو وہ کافر لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہماری کم بختی، بدبختی، کہ ہم نے دنیا کے اندر گناہ کیے اور برائیاں کی، گویا کہ وہ لوگ اپنے کرائم کا، جرم کا، گناہ کا اقرار کر لیں گے، اس پر پچھتائیں گے، معذرت ظاہر کریں گے۔ اس طرح کی باتیں وہ لوگ بولیں گے کہ دنیا میں ہم نے غلط کام کیے، دنیا میں ہم نے گندے کام کیے، دنیا میں ہم نے برے کام کیے، ہماری بدبختی، کمبختی، اور اقرار کر لیں گے کہ ہم بڑے گمراہ تھے، بڑے غلط راستے پر تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ اے ہمارے رب، آپ ہم کو اب اس جہنم سے نکال دیجئے، سو اگر ہم پھر سے دنیا میں جا کر وہی کام کریں گے تو یقیناً ہم پورے ظالم ہوں گے۔ یہ لوگ ریکویسٹ کریں گے، اللہ جہنم سے نکالو، دنیا میں بھیج دو۔ اگر دنیا میں دوسری مرتبہ جا کر کے ہم گناہ کرے، کفر کرے، شرک کرے، تب تو ہم بڑے قصوروار ہیں، ابھی چھوڑ دو، ابھی چھوڑ دو۔ اے اللہ ایک چانس دو دنیا میں جانے کا۔ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم اس جہنم میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی مت کرو۔ جاؤ جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات بھی مت کرو، ہم منظور نہیں کرتے، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ کتوں کی طرح ان کو بھگایا جائے گا، جہنم میں پڑو، حقیر ذلیل ہو کر رہو۔ اللہ اللہ، یہ کتنا برا ڈینجر جملہ، واقعہ ان کو کہا جائے گا۔ کتوں کو بھگانے کے لیے جو جملے کہے جاتے ہیں وہ ان ظالموں کو، بے ایمانوں کو کہا جائے گا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کی آخری بات ہوگی، جس کے جواب میں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، جاؤ ہم سے بات مت کرو۔ پھر وہ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو بھونکیں گے اور ایک دوسرے کی طرف آواز لگائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا بہت برا حال ہوگا۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرماوے۔ انہ کان فریق من عبادی
یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یقیناً وہ میرے مومن بندوں کی ایک جماعت تھی جو یہ دعا کرتی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس آپ ہمارے گناہ کو معاف کر دیجئے اور آپ ہم پر رحم کیجئے، آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے اچھے رحم کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اے بے ایمانو، کیا تم کو یاد نہیں رہا کہ میرے بندوں، یہ میرے ایمان والوں کی ایک جماعت تھی دنیا میں. یہ ایمان والے دنیا میں اللہ کے سامنے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے رب، ہم ایمان لائے، آپ ہم کو بخش دیجئے، ہم کو معاف کر دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے. آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے، رحم کرنے والے ہیں. کتنی بڑی اللہ کے سامنے یہ لوگ بات کریں گے، یہ ایمان والے، مخلص ایمان والے، کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے تھے. تو کہا جو ایمان والے اللہ سے دعا کرتے تھے، مغفرت مانگتے تھے، رحم کی بھیک مانگتے تھے، تو تم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. اے بے ایمانو، سو تم نے ان مومن بندوں کا مذاق اڑایا تھا، تم مسلمانوں کی چھیڑ چھاڑ میں اتنے مشغول ہو گئے کہ پیدا کرنے والے اللہ کو بھول گئے، یہاں تک کہ انہوں نے تم سے میری یاد کو بھلا دیا تھا. اور تم تو ان مومنوں کی ہنسی اڑا رہے تھے، تم تو ان مومنوں سے ہنستے رہتے تھے. کیا جواب ملا ان کو؟ کہ ایمان والے دنیا میں اللہ سے دعا کرتے تو تم مذاق اڑاتے تھے نا، مذاق اڑاتے تھے ایمان والوں کی. اور مذاق اڑانے میں اتنے مشغول، اتنی بیزی کہ اللہ کو بھول گئے، گناہ کرنے میں اللہ کو بھول گئے. ایمان والوں نے دنیا میں کچھ تکلیف اٹھائی، صبر کیا، لیکن آج صبر کا بدلہ یہ ملا کہ وہ کامیاب ہو گئے اور تم لوگ جہنم کی آگ میں پڑے رہے. دنیا میں تم ہنستے تھے، اب یہ تم پر ہنسیں گے جب تم جہنم میں جلو گے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. یقیناً آج میں نے ان کے صبر کرنے پر یہ بدلہ دیا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. دنیا میں صبر کیا ایمان والوں نے، تم ان کی مذاق اڑاتے تھے، تم ان کو ستاتے تھے، تم ان پر ظلم کرتے تھے، یہ ایمان والے بیچارے صبر کرتے تھے. ان کے صبر کے بدلے میں آج وہ کامیاب ہو کے جنت میں جا رہے ہیں، اور تم ان کی مذاق اڑاتے تھے. اسی لیے جاؤ تم جہنم میں، جاؤ جہنم میں اور جلو جا کر کے جہنم کے اندر. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. وہ اللہ تعالیٰ کافر جہنم والوں سے سوال کریں گے کہ تم زمین میں گنتی کے کتنے سال رہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بے ایمانوں بتلاؤ تم کتنے سال دنیا میں زمین میں رہ کر آئے. اب چونکہ قیامت کے دن اتنا بھیانک منظر ہوگا کہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے، ان کی عقل ماری جائے گی. قیامت کا دن ان کو اتنا لمبا نظر آئے گا اور ایسے گھبرائے ہوں گے کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ کو کیا جواب دے، تو الٹے سیدھے جواب دیں گے.
قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، تو وہ جواب میں کہیں گے ہم ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، ہم کو تو برابر یاد نہیں ہے۔ سو جنہوں نے گنتی کی ہو ان سے پوچھ لیجئے۔ عمر اور اعمال کا صحیح حساب کا کام فرشتے کرتے ہیں۔ تو اللہ پوچھیں گے ان بے ایمانوں سے کتنے سال دنیا میں رہے، بولو؟ کہیں گے اللہ ایک دن رہے، ایک دن سے کم رہے، پھر کہیں گے ہم کو یاد نہیں۔ فرشتوں کو پوچھ لو نا، جو اعمال لکھتے تھے، اعمال نامہ لکھتے تھے، چوپڑے لکھتے تھے، دفتر لکھتے تھے، ان کو ذرا پوچھ لو، ان کو صحیح معلوم ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم دنیا میں تھوڑی سی مدت کے علاوہ زیادہ نہیں رہے، کاش یہ بات تم اس وقت دنیا میں جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا دنیا میں تم تھوڑا ٹائم رہ کر آئے، اس لیے کہ آخرت کی لمبی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی 50 سال کی عمر، 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، 100 سال کی عمر بالکل کم، بالکل معمولی۔ سامنے دریا ہو تو ایک گلاس پانی کی کیا ویلیو ہے، اس طریقے سے آخرت کی زندگی دریا اور سمندر سے بھی بڑی، اور دنیا کی زندگی ایک کپ پانی کے برابر ہوگی۔ تو کہا تم دنیا میں تھوڑی سی زندگی رہ کر کے آئے ہو، کاش کہ دنیا میں سمجھتے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو دنیا کے اندر تم ایمان لاتے، اچھے کام کرتے۔ لیکن وہاں تو کیا کہتے تھے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم کو دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے۔ وہاں تو ایسا کہتے تھے، اب آ گئے آخرت میں، اب آ گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے، دیکھ لو کیسے آ گئے تم لوگ۔ اللہ اکبر، ان کو یہ کہا جائے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے فائدہ یعنی بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم کو واپس ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ ارے انسانوں، ذرا سی دیر کے لیے سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے کائنات پیدا کی، ایسے ہی پیدا کیا، فالتو، کوئی مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی پیدا کیا۔ ارے جاؤ، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کرنے کے واسطے، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کرنے کے واسطے، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس دنیا میں رہ کر نیک کام کرو، آگے آخرت میں اللہ کے دربار میں جانا ہے، زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس دن کو یاد کرو، ارے یاد کرو اس دن کو، وہ دن آنے والا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، سو اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت اونچی ہے، جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عزت والے عرش کے مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت عالی شان ہے، بڑے بادشاہ ہے، ان کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ بڑے عرش کے مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا،
غیر اللہ کو پکارنے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہوگا۔ یقیناً کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ معبود، اللہ ہی عبادت کے لائق، لہذا جو شخص اللہ کے ایک ہونے پر اتنی ساری دلیل ہونے کے باوجود اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرتا ہے، کسی کی پوجا کرتا ہے، کسی کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، حالانکہ وہ معبود نہیں ہے، جس کے سامنے جھکتا ہے اس کے کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو اس کا حساب اللہ کے یہاں ہوگا۔ یعنی اللہ ایسے کافروں کو، بے ایمانوں کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، اور یہ کافر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھو عجیب صورت کا مضمون ہے بھائی، اللہ کے لیے یہاں رب العرش الکریم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں، معاف ہی کر دیتے ہیں بندے کو، اور خوب معاف کر دیتے ہیں، اور بے ایمانوں کو اللہ کامیاب نہیں کریں گے۔ عجیب یہ سورۃ المؤمنون ہے۔ سورت شروع ہوئی تھی تو ایمان والوں کی کامیابی سے شروع ہوئی، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، اور ختم ہوئی تو کافروں کی سزا پر ختم ہوئی، انہ لا یفلح الکافرون، اللہ تعالیٰ کافروں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، کافر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت باطل ہے، اور باطل کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کے سوا جس معبود کو بھی پکارو گے، حالانکہ وہ اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، اس کے خدا ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا۔ یقیناً کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور اے نبی تم یہ دعا کیا کرو، اے میرے رب آپ معاف کر دیجئے اور آپ مجھ پر رحم فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے اچھے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ بڑی پیاری بات فرمائی، دیکھو اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اور آئندہ بھی رحمت دیجئے، بس اس رحمت دینے والی ذات ارحم الراحمین ہے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت عام ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اے اللہ معاف کر دیجئے، وَارْحَمْ تکلیف دینے والی چیز دور کر دیجئے، اور ہماری پیاری اور محبوب چیز ہم کو عطا فرما دیجئے۔ دیکھو بھائی، تکلیف دور کرنا، فائدہ دینا، یہی انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ تو فائدہ دینا اور تکلیف دور کرنا اللہ کے قبضے قدرت کی بات ہے، لہذا اللہ سے مانگو، اللہ معاف کر دو، اللہ رحم کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی، حالانکہ حضور معصوم تھے، بخشے بخشائے تھے، معلوم ہوا کہ یہ امت کو سکھایا جا رہا ہے، اے امتیو، اے ایمان والو، اللہ سے دعا کرو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ پر رحم کیجئے، آپ سب سے اچھے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ یہ چھوٹا سا استغفار بھی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صبح و شام کی جو استغفار کی تسبیح ہے نا، تو اس میں یہ پڑھو تو بھی بہت اچھا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، رحم کیجئے، آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ چھوٹی لیکن بہت پیاری دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ آپ معاف کیجئے، رحم کیجئے، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا بھائی،
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تو اس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی جب یہ سورت شروع ہوئی تھی نا، تب سورت کے شروع میں نے اس کی فضیلت آپ کو سنائی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیمار کے سامنے یہ آیت پڑھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا؟ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی یقین رکھنے والا اس آیتوں کو پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اتنی پاورفل یہ آیت ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی، بہت بڑی مہربانی، ذی الحج کا مبارک مہینہ اور اس کے اندر مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے سورہ مومنون کو ختم فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سورہ مومنون کا ختم ہونا میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے مبارک فرمائے۔ اس کے اندر جو باتیں بیان ہوئی